میرے بزرگوں کی بارگاہ میں نہ کوئی شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی کہ حضرت تو رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا بھائی سنگیا روز 100 بار نہ استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے ذرا جملہ یاد ہے، کرنی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے جی پریشان تھا، اور یہ آپ اس کو کوئی عام وظیفہ نہ سمجھیے گا، بس کسی کو کرنی آتی ہو، باقی بہت بڑا وظیفہ ہے، بس ہمیں کرنی نہیں آتی ہے۔ وہ میں تھوڑا جملہ سخت کہنے لگا ہوں، ہم استغفار بھی بدماشوں والی کرتے ہیں، حقیقت ہے جی۔ یہ کون سی استغفر اللہ سے بھئی، یہ کون سی استغفر اللہ ہے؟ شرمندگی کہاں ہے؟ ندامت کہاں ہے؟ تیرا تو ساری نہیں جھکا، تو نے تو خود کو مجرم تسلیم ہی نہیں کیا ابھی تک۔ اگر کسی کو کرنی آتی ہو بڑا قوی وظیفہ ہے، لیکن کسی کو کرنی آتی ہو۔ اب دیکھیں نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، لیکن دیکھو نا حضرت یونس علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ ہے نہیں، وہ پھر بھی خود کو کہہ رہے ہیں ہم ہیں، لیکن کہتے ہی نہیں کوئی بھی۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی تسبیح زیادہ پڑھوں کہ استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ٹھیک ہے جی، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم۔ آپ نے فرمایا لیکن تو استغفار زیادہ کیا کر۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر کپڑا گندا ہو جائے نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گندا کپڑا ہے اس کو دھویا کریں استغفر اللہ کے صابن سے، لیکن طاری کر کے پڑھنا، نہیں تو فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوگا۔ کیونکہ یہ سب سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ ایک بندہ یاد ہی نہیں کر رہا، یہ کر کے بھی نہیں کر رہا، اس لیے کوشش فرمائیے گا جو بھی کریں ذرا توجہ سے کیا کریں، پھر دیکھیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا 100 بار کرنی ہے۔ وہ ظاہر ہے جی آپ کو پتہ ہے جو پریشان ہوتا ہے وہ کوئی دروازہ پھر چھوڑتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے خیر پڑ جائے۔ وہ بھی بڑی جگہ گیا تھا، جہاں جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا تھا نا، اور اس نے بھی بڑا کچھ کر رکھا تھا۔ تو آگے سے کرتا ہے حضرت میں کئی 1000 بار پڑھ چھڑے تے ککھ نہیں ہویا تے 100 بار کرنا کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا بیلیا تو پاڑی چھڑیا میں تینوں کرنا لو کہن دیا تھا۔ تھوڑا سا نا آپ اس طرح بھی درود پڑھیں گے نا چھت کو دیکھ کے وہ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے توجہ بھی ان کی جانب کر کے پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں ہاں کیا کیا نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نام بڑے کام کر جاتے ہیں، اس کا نام اس کا نام اس کا نام اس کا نام تو قربان جاؤں ان کا تو نام ہی بہت بڑا ہے۔ اس نے ہمیں تو نہیں کہا تھا اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ بس تھوڑا سا نا آپ پڑھتے ہوئے ذرا محبت سے پڑھا کریں، یہ یقین رکھا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے جی، اس نے اتنا نوازا کہ کتابوں تک محدود رہنے نہیں دیا، اس نے بڑا کچھ پریکٹیکل دکھایا مجھے۔ میں جب پڑھتے تھے نا جامعہ نظامیہ لاہور، تو سیالکوٹ میں وہ جس کو کہتے ہیں کہ جہاں بچپن گزرا ہے، میرے گھر کے بالکل سامنے آج بھی قبرستان موجود ہے، میں نے ذرا اس کو چھوڑ دیا ہے اس محلے کو۔ تو وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی، اور بزرگ بھی وہ والے نہیں کہ صحیح کو جو نہیں تھے بزرگ بن گئے،
وہ بزرگ تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت جی، بڑے امیر کبیر آدمی تھے، بس کچھ رنگ اس طرح کا لگ گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 17 سال قبرستان میں بیٹھ کے گزارے۔ میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا، حضرت کا گھر قبرستان کے اس طرف تھا، میرا گھر ذرا گلی کے اندر تھا، حضرت کا بالکل قبرستان کے ساتھ تھا۔ میرا گھر بھی میری طرح 2.5 مرلے کا چھوٹا سا تھا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا۔ میں ایک دن جون کی دوپہر میں زور پڑھ کے گھر آ رہا تھا تو میری نظر پڑی تو اکیلے بیٹھے تھے، بندہ کوئی نہیں تھا۔ میں چل دلا آج کلے بیٹھے نے کوئی گل ہوئے گی، بڑی باتیں ہوتی تھی حضرت جی، بڑی مزے کی باتیں۔ وہ میں چلا گیا، حضرت کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا، یہ والا اے سی نہیں آیا تھا، وہ جو دیوار میں لگا کرتا تھا حضرت جی، اس کی آواز باقاعدہ آ رہی تھی۔ میرے بھی دل میں ایک وسوسہ سا گزرا، میں نے کہا یہ بابے نے کی کیتا، ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کی قبرستان بیٹھا ہے آگے۔ بس پھر کہتے ہیں نا جب ان کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو، حضرت نے وسوسہ پکڑ لیا اور کچھ توجہ اس طرح کی کہ وہ بات زبان پہ بھی آ گئی۔ میں نے حضرت سے سوال کر دیا، انہوں نے میرا جواب تو نہیں دیا، میرے سوال سے سوال نکالا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان وہ ٹھنڈا کمرہ ایڈا تو مجھے یاد کرانے اے دساں یہ ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آخر آنا کتے ہوئے؟ اور اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب کو اس کا جواب آتا ہے۔ میں نے آگے سے عرض کی حضور جتھے بیٹھے ہیں اتھے ہی آنا ہے، تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار 4 موڑے ہیں تے جو آنا سی ماں پہ ہی آ گیا ہوں۔ اور میں حضرت جی آپ کو سیال کوٹ سے گجرا والا یہ نہیں بتانے آیا کہ وہ سارا کچھ چھڑیے تھے قبرستان چلیے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ بس جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ جاؤں گا، جہاں کہیں بھی رہنا قبرستان کو یاد ضرور رکھنا، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ خرابی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہم نے سمجھ لیا شاید ان مکانوں میں سدا ہی رہنا ہے، اسی لیے تو ان کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں۔ پھر ہم مسافر لوگ ہیں جی، ہر روز کئی گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، اور حضرت یہ ایک حق اور سچ بات ہے، ہم نے اس دنیا سے اتنا جی لگا لیا ہے کہ ہم نے باتھ روم میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی ہیں، جہاں تو کی کوئی نہیں ٹیلوں کا۔ اور یہ آپ نہ سمجھے میں آپ کو طنز کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا کہ جہاں بیٹھ کے صرف اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے۔ کوئی ڈاکٹر یا حکیم نے نیا نسخہ بتایا کہ ٹیلیں لگی ہوں گی تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دل لگا لیا اور اس کو بھی ہم نے سجا دیا ہے، جس کو سجانے کا تو کوئی نہیں بنتا۔ جہاں جانے سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جہاں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی۔ ہم نے اس میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگائی ہیں حضرت، لیکن اس قبر کو ہم بھولے بیٹھے ہیں جس کے لیے بابا صاحب کہتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد ال چلیا۔ یار فریدہ اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔